دو وصیتیں کی تھی. ایک تو وصیت یہ کہ حضور کے پہلو میں دفن کر دیا جائے, اور دوسری وصیت کیا تھی؟ آپ نے کہا کہ کچھ لوگوں سے میں نے قرض لیا ہے, اور وہ حالانکہ مدت باقی تھی, مجھے تو خبر نہیں تھی کہ مجھ پر حملہ ہوگا اور نوبت میرے شہادت تک پہنچیں گی, لہٰذا میرا قرض, میرا ایک ہی مکان ہے, بس یہی میرے پاس بطور ملکیت ہے, میرے اس مکان کو بیچ دیا جائے اور میرا قرضہ چکا دیا جائے. وصیت پر عمل ہوا, مکان بیچ دیا گیا, اور اس مکان سے جو رقم آئی وہ جن سے آپ نے قرض لیا تھا ان کو قرض میں چکا دیا گیا. اب یہ اس چیز کو آپ مد نظر رکھیں, انتقال سے پہلے قرض ادا کر رہے ہیں, پوری زندگی انصاف پہ گزری ہے, ذرہ برابر کسی پہ زیادتی نہیں, ذرہ برابر کسی کے لین دین میں کوئی خیانت نہیں, مگر یہ روایت جب پڑھو تو عقل حیران ہو جاتی ہے, اور آدمی کو پھر اپنی حیثیت اور اوقات سمجھ میں آتی ہے کہ ہماری حیثیت کیا ہے, ہماری اوقات کیا ہے. عبداللہ بن عباس سے بھی روایت ہے, یہ عبداللہ بن عمر سے بھی روایت ہے, سعید بن مسیب سے بھی روایت آتی ہے, یہ اور بھی لوگوں نے اس کو روایت کیا. روایت کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں امیر المومنین کے پاس بہت جایا کرتا تھا, مجھے حضرت عمر سے بہت لگاؤ تھا. جب ان کی شہادت ہوئی تو مجھے بہت صدمہ ہوا, بہت افسوس ہوا, بہت دکھ ہوا. پھر میں روزانہ اللہ سے دعا کرتا, مولا عمر کے ساتھ کیا گزرا مجھے پر ظاہر کر دے, پروردگار عمر کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا مجھ پہ ظاہر کر دے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے 12 سال کے بعد مجھے خواب دکھا, اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ 20 سال کے بعد مجھے خواب میں ایک چیز نظر آئی. خواب یہ تھا کہ ایک محل ہے اور اس محل سے حضرت عمر باہر آ رہے ہیں, کپڑے گیلے بھیگے ہوئے, سر پہ کوئی نہ امامہ ہے نہ ٹوپی ہے, سر کھلے ہوئے, بال بکھرے ہوئے, اور بالوں سے پانی کے قطرات ٹپک رہے ہیں, کپڑے پورے بھیگے ہوئے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں حضرت عمر کے پاس دوڑتا ہوا گیا, میں نے کہا اللہ آپ پر رحم کرے, امیر المومنین یہ آپ کا محل ہے؟ فرمایا نہیں یہ میرا محل نہیں ہے. کہا آپ غسل کر کے نکلے؟ کہا نہیں, تو جو دیکھ رہا ہے یہ غسل کا پانی نہیں بلکہ یہ پسینے کے قطرات ہے. جس دن سے انتقال ہوا اس دن سے میرا پروردگار مجھ سے حساب لے رہا ہے, آج 20 سال کے بعد میں حساب سے فارغ ہوا. کس کا حساب ہو رہا ہے جناب 20 سال تک؟ ارے بولو یار کس کا؟ حضرت عمر کا. آپ کا اور ہمارا کتنا لمبا حساب ہوگا؟ اس کا حساب جس کے حساب میں 1 روپیے کا ادھر سے ادھر کرنا, کوئی خیانت کا معاملہ, نہ کسی کے لین دین کا معاملہ, نہ کسی پہ ذرہ برابر نا انصافی, نہ ظلم, کلین ہے بالکل, مگر 20 سال تک حساب ہو رہا ہے. کیا سبب ہے, کیا وجہ؟ پہلے حوالے سن لو, کیونکہ یہ روایت میں نے ہمارے غلام یاسین بھائی بیٹھے گھر میں ایک بار سنائی تھی, جو چوک گئے تھے, یار حضرت عمر اور 20 سال حساب یاد ہے؟ میں نے فوراً کتاب نکالی, اس وقت تو ایک کتاب نکالی تھی, بعد میں تو ابھی بہت حوالے ہیں میرے پاس. شرح الصدور نکالی تھی اس وقت, مجھے اچھے سے یاد. میں کہا دیکھو یہ امام سیوطی نے لکھا ہے. بہت دیر تک یہ بھی حیرت میں تھے, اور جتنے اور بھی 1-2 لوگ آئے تھے جو ملنے آئے تھے ساتھ میں, وہاں پر لے آئے تھے, یہ سب حیرت میں تھے, یار حضرت عمر کا حساب 20 سال, ہماری کیا حالت ہوں گی یار. اس عمر کا جو 19 پیون لگا ہوا ہو جس کے جبے میں, ایک جوڑے کے علاوہ کوئی دوسرا جوڑا زندگی میں نہ پہنا ہو جس نے, وہ عمر جس کے بارے میں رسول کہہ رہے ہیں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتا. وہ جو پہلو رسول میں آرام کر رہا ہے اس کا 20 سال ہو رہا ہے. تم لوگوں کا مال دبا رہے ہو اور سوچ رہے ہو کہ اللہ صاحب بخش دیں گے. تمہارے باپ کا دین ہے, تمہارے باپ کی شریعت ہے, حج کر لیں گے اللہ معاف کر دیں گا. منہ پہ مارے جائیں گے ایسے حج کے لوگوں کے قرضے چکاتے نہیں ہو, لوگوں کے مال دباتے, اور عمروں پہ عمرے, عمروں پہ عمرے, عمروں پہ. اللہ کا شکر ہے 6 عمرے ہو گئے, اللہ کا شکر ہے 10 عمرے ہو گئے. ابے تو 10 عمرے کا مطلب تو 10 بار رسول کے روزے کی زیارت کر کے آیا. عمر تو تا زندگی رسول کے روزے کو دیکھتے رہے, اور دیکھتے نہیں رہے, پہلو رسول ہی میں آرام کر رہے ہیں, مگر 20 سال حساب دے رہے ہیں. تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ مسلمانوں اپنی اصلاح کرو. آج جو سلیل ہو رہے ہیں نا, ہم جوتے کھا رہے ہیں, ظالم ہم پہ مسلط ہے, جو ہمارے اوپر خوف, ہراس, بزدلی مسلط کر دی گئی ہے, یہ ہماری خیانتیں, یہ ہماری بدعملیوں کا نتیجہ ہے. وہ قوم جس کو دھونا تک نہیں آتا, جس کو طہارت کا سلیقہ نہ آتا ہو, گندی قوم, مودھ پینے والی قوم,
جن کو گوبر اور دودھ اور گائے کے منہ میں تمیز نہ ہو، وہ آج ہم پر حکومت کر رہی ہے، آج ہماری موب لنچنگ ہو رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ تم نے اپنے رب سے دوستی چھوڑ دیا۔ حضرت رابعہ بصری نے یہی تو سبق دیا کہ میں نے رب سے اپنا دوستی بڑھا لی، درندوں نے میرے جانوروں سے دوستی کر لی۔ تم اللہ سے دوستی کرو تو یہ درندے بھی تمہارے قابو میں آ جائیں گے۔ تم نے اپنے رب سے دوستی کو کمزور کر دیا، یہ درندے تمہارا شکار کرنے نکل گئے۔ اپنے دوستی کا تعلق رب سے بڑھاؤ۔ تو واقعی مجھے بھی تو حیرانی ہوئی تھی جب پہلی بار میں نے امام سیوطی کی کتاب میں پڑھا تھا، میں نے کہا یار یہ روایت تو بڑی عجیب لگ رہی ہے۔ پھر میں نے ڈھونڈنا چالو کیا اور دیکھو کتاب، دیکھو اب اتنے حوالے ہیں میرے پاس، سن لیجئے۔ امام ابن سعد نے لکھا اس روایت کو الطبقات الکبریٰ میں، 400 ہجری کے امام ہے، یہ آج کے امام نہیں ہے، 400 ہجری کے معتبر مستند امام ہے۔ امام ابن سعد نے طبقات الکبریٰ جلد نمبر 3 صفحہ 286 پر، امام ابو نعیم نے لکھا اس کو حلیۃ الاولیاء جلد 1 صفحہ 91 حدیث نمبر 151 پر، امام ابن عساکر نے لکھا تاریخ دمشق جلد 44 صفحہ 483 حدیث نمبر 5206 پر، اور امام جلال الدین سیوطی نے لکھا 911 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، شرح الصدور صفحہ نمبر 276 تک۔ اندازہ لگائیے، یہی وجہ ہے کہ یاد رکھو قرض کسی کا معاف نہیں ہے۔ کل قرض پر سوال ہوا تھا، ہمیں حساب و کتاب کی فکر ہی نہیں ہے۔ یہ روایت اگر آپ سنیں گے تو اپنی حیثیت کو متعین کرنا چاہیے۔ امام قرطبی بہت بڑے مفسر قرآن اور محدث ہے، تذکرہ بے احوال الموتیٰ و امور الآخرہ صفحہ نمبر 150، اور امام سیوطی شرح الصدور صفحہ نمبر 243 پہ لکھتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ بعض شہداء وہ ہیں کہ شہید ہوئے، انتقال ہوا، ان کی روح جنت کے باہر ایک کنارے پر روک دی گئی ہے، جنت میں داخلہ نہیں ملا ان روحوں کو۔ جبکہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ جیسی شہید ہوتا ہے اس کی روح جنت میں ڈال دی جاتی ہے، اور جنت کے پرندوں کے پپوٹوں میں ان کی روحیں ہوتی ہے شہداء کی۔ مگر عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کچھ شہداء ایسے ہیں جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے، جہاد کرتے کرتے مارے گئے، مگر ان کی روحیں جنت کے کنارے پر کھڑی ہوئی ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ ان کی روح جنت کے کنارے کیوں ہے؟ فرمایا وہ لوگوں کا دین ادا کر کے نہیں مرے، شہادت تو پالی لیکن وہ لوگوں کا جو دین تھا، لوگوں سے جو مال لیا تھا، ادھار لیا تھا، کچھ خریدا تھا، کچھ ادھار خریدا تھا یا قرض لیا تھا، لوگوں کا مال دے کر نہیں مرے، شہادت تو پالی ہے، جنت کے کنارے پہ کھڑے ہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ کیا وہ جنت میں داخل ہوں گے؟ نہیں۔ فرمایا اس وقت کہ جب قیامت برپا ہوں گی تو جن سے لیا تھا قرض وہ اگر راضی ہو جائیں، معاف کر دے تو ان کو جنت میں داخلہ دیا جائے گا، اور اگر وہ قرض جن کا لیا وہ معاف نہ کرے تو ان کے نام اعمال سے، یعنی شہیدوں کے نام اعمال سے اتنی نیکیاں قرض کے مطابق وہ نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی جن کا قرض لیا ہے۔ لیکن بہرحال اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عمر سے حساب اتنا باریکی سے کیوں لیا گیا؟ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کسی کا مال دبا لیا تھا؟ معاذ اللہ کے حساب لیا جا رہا تھا، کسی کا قرض لے کر نہیں دیا تھا؟ بھئی قرض کا تو یہ حال تھا کہ میرا مکان بیچ کے قرض دے دو۔ اس کا جواب یہ حدیث ہے، عن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ، مولا علی فرماتے ہیں قال حلالها حساب و حرامها عذاب، کا حساب حلال مال کا ہے، حرام مال کا حساب لیا نہیں جائے گا، اس کے لئے ڈائریکٹ عذاب ہے۔ آپ سوچ رہے حرام کا حساب دینا ہے، حرام کا حساب دینا ہی نہیں ہے، حساب کس کا دینا ہے؟ حلال کا۔ حرام کا تو کوئی حساب پوچھا ہی نہیں جائے گا۔ 2 لاکھ روپے حرام کا کمایا، ڈال دو جہنم میں۔ حلال 2 لاکھ کمایا، اس کا حساب ہوگا۔ 2 لاکھ حلال سے کمایا تھا، کہاں خرچ کیا بتا؟ حلال کمایا تو حلال کاموں میں خرچ کیا کہ نہیں کیا؟ کہاں کا خرچ کیا؟ اس کا حساب ہے۔ حرام کا تو حساب ہی نہیں ہے جناب۔ حضرت فرماتے حرام مال کا یہ حال ہے کہ خود کھائے تو حرام، بچوں کو کھلائے تو حرام، چھوڑ دے تو حرام، صدقہ کرے تو حرام، کسی اور کو دے دے تو حرام۔ اتنا بڑا وبال ہے، بڑے مزے سے کما رہے حرام، کمائے جا رہے ہیں ڈھیٹ کے ڈھیٹ۔ 60 سال کی عمر ہے، پتہ نہیں کب اٹیک آ جائے اور کب اکھڑ جائے، خود کا خبر نہیں، ایک دن کی خبر نہیں۔ ابھی جناب ارے اب بھی تو مل کے گئے جناب، ہاں وہ اٹیک آ گیا چلے گئے صاحب، اعلان ہو رہا ہے مغرب میں، کل نماز ادا کی جائیں گی جنازے کے مومن پورے میں، کوئی خبر نہیں، کوئی پتہ نہیں۔ کسی نے کہا ہے نا کہ بھائی
کل کی خبر نہیں اور سامان 100 برس کا ہے. تو پوچھ کائے میں ہے؟ حلال مال میں. حضرت عمر نے حلالی طریقے سے خرچ کیا تھا، حلالی طریقے سے حاصل کیا تھا، اس کا حساب 20 سال تک دیتے رہے ہو. آپ کا اور ہمارا تو کتنا حرام مکس ہے، سب حرام بھی ہے حلال بھی ہے. ہمارا کیا حساب کہوں گا اللہ جانے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے معاذ اللہ کہ حضرت عمر سے جو حساب لیا گیا تھا تو ان کے مال میں کوئی کمی تھی، یعنی ناقص تھی، یا ان کی انصاف نہیں کیا تھا، یہ نہیں ہے مطلب اس کا. 20 سال تو حساب دیا، مطلب کیا ہوا؟ حساب بالکل کلین تھا. ٹائم آف پیریڈ 20 سال ہے. جیسے آپ نے اپنے بچے کے نام سے کاروبار چھوڑ کے چلے گئے، مان لو آپ کا کاروبار ہے، آپ 2-4 دن کے لیے باہر چلے گئے، بچے کو کہا کہ بیٹا 2-3 دن تو چلا کاروبار سنبھال لے. بچے نے سنبھالا، اب سنبھالنے کے بعد آپ واپس آئے حساب لے رہے، تو 3 دن کا حساب دینے کے لیے 1 گھنٹہ لگ گیا. ٹائم 1 گھنٹہ لگا، لیکن بچے نے 1 گھنٹے میں جو حساب دیا اس میں کہیں بھی کوئی گڑبڑی نہیں تھی. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ حضرت عمر نے 20 سال حساب دیا لیکن حساب میں کوئی گڑبڑی نہیں تھی، بالکل کلین چیٹ دے دی گئی. یہی وجہ ہے کہ آقا کہتے ہیں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول من یصافح اللہ حق عمر واول من یسلم علیہ واول من یخذ بیدہ فیدخلہ الجنہ. آقا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جس سے مصافحہ فرمائیں گا وہ عمر ہے. قیامت کے دن سب سے پہلے جس سے مصافحہ فرمائیں گا، اپنی شان کے مطابق فرمائیں گا. وہ ہاتھ سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے، اپنی شان کے شان جس طرح سے اپنے حضرت مصافحہ کریں گا اللہ تعالیٰ سب سے پہلے، تو وہ کون ہے؟ عمر ہے. آقا فرماتے سب سے پہلے جس پر اللہ سلام بھیجیں گا وہ عمر ہے، اور جس کا ہاتھ پکڑ کر وَأَوَّلُ مَنْ يَخَذُ بِيَدِهِ فَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ، سب سے پہلے جس کا ہاتھ پکڑ کے اللہ جنت میں داخل کریں گا وہ عمر ہے. مقام اتنا بلند ہے، لیکن ایسے مقام والے کو بھی 20 سال لگے ہیں. آپ کو اور ہمارا حال کیا ہوگا جناب؟ آپ اس پہ تصور کیجئے. اس کو امام ابن ماجہ نے لکھا ہے، سنن ابن ماجہ اور المقدمہ حدیث نمبر 104. امام حاکم نے لکھا ہے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 90 حدیث نمبر 4469. امام طبرانی نے المعجم الاوسط جلد 5 صفحہ 369 حدیث نمبر 5584. امام دیلمی نے اس کو لکھا ہے مسند الفردوس جلد 1 صفحہ 25 حدیث نمبر 36. بہرحال پہلو رسول میں آپ دفن ہیں اور اللہ تعالیٰ کی کروڑا رحمتیں ان پر برس رہی ہے کہ روزانہ 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 شام بارگاہ رسول میں حاضر ہوتے ہیں. تو یقیناً سرکار کو سلام کرتے ہیں تو ابو بکر کو بھی سلام کرتے ہیں، عمر فاروق کو بھی سلام کرتے ہیں.